السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، رانا یاسین آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج میں مدینہ منورہ میں ایک ایسے باغ میں موجود ہوں جہاں پر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے 300 کھجوروں کے درخت لگائے، اور اسی باغ کا جو مالک تھا اس سے اپنے ایک ایسے صحابی جو ہے ان کو آزاد کروایا، جن کے بارے میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہمارے اہل بیت میں سے ہیں۔ تو آج ہم آپ کو باغ کی جو ہے وہ زیارت کرواتے ہیں، اور یہ بھی بتائیں گے کہ وہ کون سے صحابی تھے۔ تو یہاں پر جی آئیں، ذرا اس طرف آئیں۔ یہ جو ہے نا، یہ کھجوریں یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ وہی باغ ہے جس جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 300 کھجوروں کے جو ہے وہ درخت لگائے تھے۔ تو اس میں جو کون سے وہ صحابی تھے جن کو آزاد کروایا، اور کیوں آپ نے یہاں پر 300 کھجوروں کے درخت لگائے؟ حضرت سلیمان فارسی، یہ وہ صحابی تھے جو مدینہ منورہ میں دھوکے سے جو ہے اس وقت اس علاقے کو یثرب کہا جاتا تھا، تو دھوکے سے جو ہے ان کو یہاں پر بیچ دیا گیا تھا۔ تو وہ اپنے جو ان کا آقا تھا، جو ان کا مالک تھا، اس کے پاس وہ کام کرتے تھے۔ تو جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر تشریف لائے مدینہ منورہ میں، تو جو انصار تھے ان کے ساتھ ہی، یعنی آپ پہلے صحابہ تھے، ان میں سے پہلے صحابہ میں آپ جو ہے نا آپ نے اسلام قبول کیا حضرت سلیمان فارسی میں۔ تو انہوں نے مطلب اس کے بعد میں ایک دو غزوات ایسے تھے جن میں وہ شرکت نہیں کر پائے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کیونکہ اپنے آقا کے پاس غلام تھے، تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سلیمان فارسی جو ہیں ان سے ملتے، جب بھی آپ ملتے تو آپ ان کو فرماتے کہ آپ اپنے آقا سے، اپنے مالک سے جو ہے وہ بات کرو، آزادی کی بات کرو کہ وہ آپ کو آزاد کر دیں۔ تو حضرت سلیمان فارسی نے جب بات کی اپنے مالک سے، تو اس نے جو ہے وہ بڑی عجیب سی شرط رکھی۔ اس نے شرط یہ رکھی کہ وہ 300 کھجور کے درخت لگائے، اور وہ درخت لگائے، اور جب وہ درخت پھل دینے لگیں تو پھر وہ جو ہے نا آپ کو آزاد کرے گا، اور اس کے علاوہ دوسرا 40 اوقیہ جو ہے وہ سونا اس کے بدلے دے۔ تو اس میں جو ہے نا حضرت سلیمان فارسی نے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سارا واقعہ بتایا کہ انہوں نے بات کی ہے اپنے مالک سے۔ تو اس نے یہ کہا ہے کہ 40 اوقیہ سونا اور 300 درخت جو ہیں کھجور کے یہاں پر لگائے جائیں، تو پھر جو ہے وہ آپ کو آزادی ملے گی۔ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے کہا، صحابہ سے فرمایا کہ اپنا ساتھی جو ہے، اپنا بھائی جو ہے، اس کی مدد کریں۔ تو تمام جو صحابہ تھے، انہوں نے کوئی صحابہ 10 کھجور کے درخت لے کے آئے، کوئی 20 لے کے آئے، کوئی 30 لے کے آئے، حتیٰ کہ 300 درخت جو ہیں وہ مکمل ہو گئے۔ جب 300 درخت مکمل ہو گئے تو حضرت سلیمان فارسی جو ہیں وہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ 300 کھجور کے درخت جو ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں۔ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جو ہے ان جگہ کو ہموار کرو، آپ درخت لگانا نہیں، زمین میں نہیں گاڑنا، آپ جگہ کو ہموار کرو اور درخت لگانے کی جو ہے وہ تیاری کرو۔ تو وہاں پر جو ہے حضرت سلیمان فارسی جو ہے انہوں نے جگہ کو ہموار کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود یہاں پر تشریف لائے اس باغ میں، اور یہاں پر آ کر اپنے ہاتھوں سے جو ہے نا وہ درخت لگائے، اور اللہ کی کرم نوازی سے اسی سال ان درختوں نے جو ہے وہ پھل دیا۔ اور اس کے علاوہ جو سونا تھا وہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت سلیمان فارسی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کسی جنگ سے جو ہے وہ ان کے پاس آیا، تو
تو وہ ایک پتھر تھا سونے کا، تو وہ لے کر جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیمان فارسی سے کہا کہ یہ سونا جو ہے یہ آپ اپنے مالک کو دیں اور اس سے آزادی لے لیں، تو حضرت سلیمان فارسی جو ہے وہ سونا لے کر اپنے مالک کے پاس پہنچے اور ان سے جو ہے وہ آزادی حاصل کی۔ تو اس کے بعد میں حضرت سلیمان فارسی، کیونکہ وہ فارس سے تھے، عرب سے نہیں تھے، لیکن آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا کہ یہ ہمارے اہل بیت میں سے ہیں؟ تو جب غزوہ خندق کا موقع آیا تو صحابہ جو تھے وہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 صحابہ کی جو ہے وہ ٹیم بنائی، اس میں 10 انصار سے تھے، 10 مہاجرین میں سے تھے۔ تو آپ یہ بتایا کہ آپ یہاں سے یہاں تک آپ کھودیں گے، یہاں سے یہاں تک آپ کھودیں گے۔ تو اس میں جو ہے نا وہ صحابہ کا اختلاف ہو گیا، وہ جو مدینہ کے رہنے والے تھے وہ کہنے لگے کہ حضرت سلیمان فارسی جو ہیں وہ ہمارے ساتھ آئیں گے، کیونکہ یہ مدینہ میں رہتے تھے پہلے سے۔ تو جو مہاجرین تھے وہ کہتے تھے کہ ہم ہجرت کر کے آئے ہیں تو وہ بھی مہاجر ہیں تو وہ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ تو اس اختلاف جب بڑھا تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سلیمان فارسی جو ہیں وہ ہم میں سے ہیں، ہمارے اہل بیت میں سے ہیں۔ تو یعنی اتنا زیادہ ان کو مرتبہ یہ دیا گیا، اس کے بعد میں ان کا عزت و احترام مرتبہ اور بڑھ گیا صحابہ کی نظر میں، کیونکہ جب آپ نے فرما دیا تو آقائے دو جہاں کی محبت اور پیار اور یہ انسانیت سے محبت، یہ دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح ایک غلام کو خریدا اور خرید کر وہاں پہ خود اپنے ہاتھوں سے 300 کھجور کے درخت لگائے اور جو اس کے بدلے میں سونا تھا وہ بھی دیا۔ یہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا نتیجہ تھا، جس کی وجہ سے اصحابہ اور آج تک ہم اپنے والدین، مال و جان، ہر چیز ان پر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے حضرت بلال کا بھی واقعہ ہے، اسی طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ بھی غلام تھے، ان کو بھی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خریدا۔ تو یہ جو ہے یہ باغ سلیمان فارسی ہے، اس کی جو ہے یہ ذرا اس طرف سے بھی دکھائیں، یہ جو جگہ ہے نا، یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے گھنے درخت ہیں یہاں پر، اور یہاں پہ پھلدار درخت بھی ہیں بہت زیادہ، ابھی جو ہے وہ پھل بھی لگا ہوا ہے ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں اس میں، یہ دیکھیں، تو یہ ہی وہ باغ ہے جہاں پر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ 300 کھجور کے درخت لگائے تھے۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ لوگ زیارتیں کرنے کے لیے آتے ہیں اور یہاں پر بیٹھنے کے لیے بھی یہ جگہ بنائی گئی ہے۔ تو اس کے علاوہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہاں پر ابھی کیونکہ دن کا ٹائم ہے، گرمی ہے زیادہ، دوپہر کا ٹائم ہے تو یہاں پہ لوگ کم ہیں، لیکن یہاں پر بہت سے لوگ جو ہیں وہ زیارتوں کے لیے آتے ہیں، بیٹھنے کے لیے باغ میں جگہ بھی بنی ہوئی ہے۔ یہاں پہ کھجوروں کی دکان بھی ہے، یہاں سے آپ کو بآسانی جو ہیں وہ تقریباً اس باغ کی بھی کھجوریں مل جاتی ہیں اور جو دوسری اقسام کی کھجوریں ہیں وہ بھی مل جاتی ہیں۔ یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ یہاں پر جی ناظرین، مدینہ منورہ کی زیارتوں میں سے اہم زیارت ہے حضرت سلیمان فارسی جو ہے ان کا باغ۔ تو ان کا کنواں بھی ہے یہاں پر، اس کا لکھا ہوا ہے یہاں پر کیا نام لکھا ہے، بیر الفقیر، یہ وہ کنواں ہے جو یہاں پر ہے۔ ادھر یہ دکھائیں سامنے کنواں، یہ اوپر سے دکھائیں، یہ وہ کنواں ہے جو حضرت سلیمان فارسی کا کنواں جو کہا جاتا ہے۔ تو